رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنے عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا آپ کو اچھے لگیں گی۔ زندگی بہت مختصر سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، دل میں کوئی بات نہ رکھیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت جانتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ قبروں میں موجود بہت سے لوگ اس ایک موقع کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دور اختیاری رکھتا ہے۔ دولت رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی بسر کر لو۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان اور بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناراضگی کی شروعات شادی بیاہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام فوتگی پر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ سب سے زیادہ ناقدری ہم ان رشتوں کی کرتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے عرفان کو پا لیا ان کے لیے دنیا کوئی کشش نہیں رکھتی۔ ذرا غور تو کرو، سمندر کے پانی میں چلنے اور پھرنے سے کوئی لہر پیدا نہیں ہوتی۔
در حقیقت مرد وہ ہے جس کے دل میں کسی چیز سے خوف نہ ہو، نہ اسے آسمان کا ڈر ہو، نہ زمین کا، نہ جنگل کا، نہ بیابان کا، نہ حاکم کا، نہ ٹھاکر کا، نہ قسمت کا، نہ موت کا، نہ سکھ کا، نہ دکھ کا۔ تو صرف خدائے پاک کا ڈر ہو، تو صرف خدائے پاک کا۔ ذہانت کو بڑھانے کا ایک راز یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بند کنویں کی طرح رکھنے کی بجائے اسے مختلف خیالات کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ عام کی طرح کھلا چھوڑ دو۔ جس چیز میں سب لوگ برا برابر ہوں، اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر تو دوسرے کو دی جائے گی۔ آدمیوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اور انکسار اختیار کرے، اور بحالت قدرت زہد کو اپنائے، بحالت قوت عدل کرے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس سو رہے ہیں اور دماغ مشاہدوں کی مداخلت سے آزاد ہو۔ وقت ہی ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول اور مناسب طریقے سے مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں، وہی راحت پاتے ہیں۔ شرافت تواضع سے اور سرداری لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے کمال کو پہنچتی ہے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا نہیں جانتا، اور جو بندہ جتنا ہی کم جانا ہے، اتنا ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو شخص کسی مرغوب چیز کی طلب میں کوشش کرتا ہے، اسے پا لیتا ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور جو بندہ نا امیدی کے سبب ناکام رہتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ اس کے مر جانے میں کسر باقی نہیں رہتی۔ تمہاری شادمانی اصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ غریبی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ اکثر غریب بندے خلوص سے امیروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جس سے دنیا نظروں میں حقیر ہو جائے اور عقبا کی رغبت دل میں بڑھے، جس سے آدمی دنیا کی برائی سے واقف ہو جائے اور برے اخلاق دور کر سکے۔ اصل انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو کسی بھی تکلیف اور دکھ نہ دے، حق کی خاطر ظالم کے آگے کبھی نہ سر جھکائے، ورنہ ماں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ملے گا۔ تیرا پڑوسی غریب ہے اور تیرے متعلق حاجت مند ہے، تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر بھی ان کو کچھ نہ دینا۔ در حقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے۔ جو شخص جو کوس قضا کو گرفتار کر کے اسے ایک کپڑے پر انسانی شکل میں بدل دیتا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو ہمارے پیروں کے لیے جوتے بناتا ہے۔ جب آپ تنہا ہوں تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام سر انجام دیں۔ جب آپ بنی نوع انسان کے ساتھ مصروف جد و جہد ہوں تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کریں۔ کبھی مایوس اور نا امیدی کی باتیں ہرگز مت کرو۔ کبھی پھانسی پر چڑھنے یا چھت کے اچانک گر جانے کی تمنا نہ کرو۔ ہر حال میں جیے جاؤ، موت سے جتنے لمحے چھین سکتے ہو چھین لو، یہ تمہارا فرض ہے۔